بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرا پارہ، اس کے اندر کیا چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر آیت بر اور ابواب بر اس کا ذکر آتا ہے۔ آیت بر ایک بڑی جامع آیت ہے۔ اس آیت کے اندر نیکی کے جو روایتی تصور ہے اس سے ہٹ کر نیکی کا حقیقی تصور پیش کیا گیا ہے۔ یعنی نیکی جو ہے وہ محض ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں، بلکہ ایمانیات اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے۔ اور اعمال صالحہ کے اندر جو ہے وہ محض عبادت نہیں بلکہ معاملات بھی شامل ہیں۔ اسی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی 6 مدات بیان کی گئی ہیں، جن کے فوراً بعد مراسم عبودیت میں سے نماز اور زکوٰۃ کا خصوصی ذکر کیا گیا۔ پھر اخلاق کو کردار کی پختگی کے لیے وفائے عہد اور تنگی و مصیبت میں صبر کا مظاہرہ اور مارکہ حق و باطل میں استقامت کا بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر قصاص کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، اور ان قوانین کو حیات انسانی کے تحفظ کی ضمانت قرار دیا گیا۔ آج ہم دیکھیں دنیا میں جتنی بھی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہ اس قانون کا معطل و منسوخ ہونا ہے۔ اگر آج ہی یہ قانون جو ہے بحال ہو جائے تو کمزور اور مظلوم لوگ وہ محفوظ ہو جائیں، ہر کوئی عزت اور امن سے ہمکنار ہو جائے، اور یہ جو انسانیت کے بیس میں چھپے بیٹھے ہیں، جو بیڑی ہیں، وہ اپنے کافر کردار کو پہنچ جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں بتایا۔ اس میں وصیت کا ذکر ملتا ہے، لیکن جو وراثت ہے اس کے بارے میں قانون وضع نہیں کیا گیا، لیکن قرآن مجید میں اسے ایک حق قرار دے دیا گیا۔ اگر اس حق کو ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت سے وہ سوالات خود ہی حل ہو جائیں گے جو میراث کے بارے میں لوگوں کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلاً جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے بچپن میں ہی ان کے باپ دادا جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، تو ان کو جو بعد میں وراثت میں معاملات پیش آتے ہیں وہ ان کا حل اس میں بتایا گیا ہے۔ اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا، روزے کی فرضیت کا۔ قرآن پاک میں ایک آیت کا ترجمہ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ روزے کا جو حکم ہے یہ 2 ہجری میں نازل ہوا، اور اس میں بلا عذر روزہ نہ رکھنے کی صورت میں اس کا فدیہ ادا کرنے کی گنجائش تھی، لیکن 3 ہجری میں پھر اس رعایت کو خاص لوگوں جیسے معذور، بیمار اور مسافروں تک محدود کر دیا گیا۔ اب اگر بغیر شرعی عذر کے رمضان کا ایک روزہ بھی کوئی چھوڑے اور اس کے بعد پوری زندگی وہ روزے رکھتا رہے تو اس رمضان کے جو روزہ چھوڑا ہے اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہاں اس کی قضا ضرور ہے، اس کی قضا کرنی ہے۔ اور معذور کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے تو روزے کا اجر پا لے گا۔ اصل میں روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اسے ہر وقت اللہ کے موجود ہونے کا تصور رہتا ہے۔ پھر اس سے آگے جو ہے وہ
انہی آیات میں قرآن پاک کے نزول کا مہینہ رمضان کو قرار دیا گیا، کیونکہ اسی ماہ وحی کا آغاز ہوا تھا اور اسی ماہ اللہ رب العالمین نے لوح پر محفوظ کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال کا حکم دیا۔ آیت نمبر 190 میں جہاد کرنے کا پہلی بار حکم دیا گیا، یعنی سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 190 ہے اس میں پہلی بار حکم دیا گیا، اور اس کا جو تذکرہ ہے یہ 5 آیات تک چلتا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان کمزور اور منتشر تھے اور ان کو صرف تبلیغ کرنے کا حکم تھا۔ جو مخالفین تھے ان پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہتے تھے، لیکن ان پر ان ظلم و ستم جو ہوتے تھے صبر کرنے کی ہدایت تھی۔ لیکن چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی تھی، اور اب لوگوں کو اسلام کی جو دعوت ہے اگر اس میں کوئی مزاحمت کرے کوئی ہتھیار وغیرہ سے تو اس کا جواب بھی آپ ہتھیار سے دے سکتے ہیں، یعنی اس کا حکم آ گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ بدر پیش آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تمہاری جنگ جو ہے وہ اپنی مادی اغراض کے لیے نہ ہو، اور ان لوگوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ جو دین حق کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے، اور نہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال کرو۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں پر دست درازی نہ کرنا، کھیتوں اور مویشیوں کو خواہ مخواہ برباد کرنا، اور دوسرے تمام وحشیانہ اور ظالمانہ افعال یعنی حد سے گزرنے کی تعریف میں آتے ہیں، اور ان سب سے ممانعت وارد ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قوت کا استعمال وہیں کیا جائے جہاں وہ ناگزیر ہو، اور اسی حد تک کیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کے احکام وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اس میں ذکر ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ چونکہ اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، لیکن اپنی اصل شکل جو ہے وہ کھو بیٹھا تھا، اس میں شرک کی آمیزش کر دی گئی تھی، اس کے جو حج کے معیارات تھے وہ تبدیل کر دیے گئے تھے۔ ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں تفصیل کے ساتھ رفع کیا ہے اور حج کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کے بارے میں بتایا گیا۔ شراب اور جوئے کی جو حرمت ہے، شروع میں صرف یہ حکم ملتا ہے کہ ان کو نقصان دہ قرار دیا گیا، لیکن بعد میں پھر شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جو یتیموں کے حقوق ہیں اور مشرکین سے نکاح ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ جو یتیموں کے حقوق ہیں ان کو پورا کرو، اور ضرورت سے جو زائدہ مال ہے، یعنی جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے مال، اس کا صدقہ کرو، اور جو مشرک عورتیں ہیں وہ مسلم مردوں سے اور مسلم عورتیں جو مشرک مرد ہیں ان سے نکاح ان کا حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو بیان کیا۔
خواتین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا، جس طرح سب سے پہلے حیض کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک گندگی اور بیماری کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہا جائے اور ان کے قریب نہ جایا جائے جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر طلاق کا بتایا گیا۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر طلاق کا طریقہ بتایا کہ ایک نشست میں 1 طلاق دی جائے اور 1 ماہ بعد پاک ہونے پر دوسری دی جائے، اور اسی طرح پھر تیسری، یعنی 1 ماہ بعد جو وہ حیض کی بیماری ہے وہ عورتوں کو آتی ہے، جب اس سے پاک ہو جائیں تو پھر دوسری طلاق دی جائے، اسی طرح پھر 1 ماہ بعد تیسری۔ گویا کہ بتایا گیا کہ ایک ہی نشست میں ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا زیادتی ہے اور جہالت ہے۔ اس کے بعد عدت کے بارے میں احکام جو ہے وہ بتائے گئے کہ جو طلاق یافتہ خاتون ہے اس کی عدت 3 ماہواری ہے، اور اگر حاملہ ہے تو اس میں وضع حمل تک ہے، اور اسی طرح جو بیوہ ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن بتائی گئی ہے، اور اگر وہ بھی حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کی عدت ہے۔ اس کے بعد پھر دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ عورت بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں ایک قصہ طاعون بھی ہے، یعنی یہ جو کچھ لوگوں پر طاعون کی بیماری آئی تھی تو وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، انہیں موت دی تاکہ انسانوں کو پتہ چل سکے کہ کوئی بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ نے پھر ایک نبی کی دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی دے دی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کہیں بھی آ سکتی ہے، ہم جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی چھپ جائیں، اونچائی پہ چلے جائیں، زمین کے اندر چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، موت آ کر رہے گی۔ تو ہم ایسے کام ہی نہ کریں کہ ہمیں موت سے بھاگنا پڑے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے طالوت کو اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل پر حاکم مقرر کیا تھا، اس لیے مقرر کیا کہ وہ جو جالوت کا لشکر ہے اس سے مقابلہ کر سکے۔ ظاہری طور پر جو طالوت تھا وہ مالدار اور کوئی حسب و نسب والا نہیں تھا، ہاں لیکن وہ ایک عام سے نوجوان تھے جنہیں بنی اسرائیل اپنا سردار ماننے پر معترض ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں بتایا گیا کہ قیادت کا معیار جو ہے وہ علم، جسمانی صلاحیت، جرت اور استقامت پر ہے، بلکہ مال و دولت پر نہیں ہے، وہ جسمانی صلاحیت، جرت، علم اور استقامت پر ہے۔ اس جنگ میں بڑے ڈیل ڈول کے اور طاقتور آہنی اسلحے سے لیس جالوت کو بنی اسرائیل کے ایک کم عمر مجاہد داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، جبکہ اس جنگ میں بنی اسرائیل بہت کمزور تھے اور منافقین انہیں چھوڑ گئے تھے۔
مسلمانوں کی بھی چھوٹی سی جمعیت نے سن 2 ہجری میں کفار کی بڑی جمعیت کو اسی طرح شکست دی تھی، اور کفار کا جو سردار تھا ابو جہل، اس کا سر 2 کم عمر مجاہدین معاذ رضی اللہ عنہ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے جہنم رسید کیا تھا۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ کوشش کریں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔